أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج 17 جنوری کو، اور چند چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے. ہماری کوئی لمبی چوڑی یہ گفتگو نہیں ہے. پروردگار کا شکر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ وقت پروردگار کی جو صفات سلبیہ ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں اور آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ آپ اس سلسلے میں مزید مطالعہ کریں، تاکہ جس حد تک خداوند عالم کے بارے میں ہم جان سکیں کوشش کریں کہ اس کی معرفت ہمیں نصیب ہو. ظاہر ہے کہ اس کی مکمل معرفت کے لیے تو ہمیں بڑی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور کوشش کی جائے پروردگار ہمیں یہ صلاحیت عطا فرما سکتا ہے. آج کی مختصر گفتگو پروردگار کے دکھائی نہ دینے کے سلسلے میں ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو آیت ہے وہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسمانیت پروردگار کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص مکان یا زمان میں محدود ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ حسی مشاہدہ یعنی آنکھوں سے دکھائی دینا تنہا اجسام کے بارے میں صحیح ہے، لہذا پروردگار کی ذات ویت کے قابل نہیں ہے اور آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. لقاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو بعض روایات میں آیا ہے اس کا معنی رؤیت قلبی یا دل کی آنکھوں سے دکھائی دینا ہے. مندرجہ بالا آیت اس حقیقت کے علاوہ اس معنی پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال پر کاملاً علم و آگاہی رکھتا ہے. ہمارے لیے شیخ صدوق میں حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ آنکھیں صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں کہ جو رنگ و کیفیت رکھتی ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ رنگوں و کیفیت کا خالق ہے، پس آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. دوسری بات کنز العمال کی ایک حدیث ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسلحات سے موت تو آتی ہے لیکن نہ تو وہ شہید ہوتے ہیں اور نہ ہی قابل ستائش، جبکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بستر پر طبعی موت مرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق اور شہید ہوتے ہیں. تو ہماری اس مختصر گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی حدیث کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلا دیں تاکہ آپ مزید اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں. اور دوسری بات یہ قرآن کی آیات کا صرف ترجمہ ہم نہ پڑھیں بلکہ اس میں کوشش کریں کہ کسی ایک لفظ کے معنی ہم جان سکیں اور ہم دیکھیں کہ اس لفظ کا مصدر کیا ہے. آج میں سورہ ہجر کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ ہجر قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 80 یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
لقد کے معنی آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ لقد کے معنی ہوتا ہے بے شک، کذبا یہ کذب سے ہے، جھوٹ سے ہے، کذبا یعنی چٹلایا، اصحاب الحجر یعنی ہجر کے لوگوں نے، ہجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ و شام کے درمیان واقع ہے، اور اصحاب ہجر سے مراد قوم سمود ہے جو اسی وادی میں رہتی تھی، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 81 یہ ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ آتَيْنَاهُمْ اس میں مصدر عطا ہے، آتَيْنا ہم نے عطا کیا، کس کو؟ ہم کو، ان سب کو جو غائب ہیں، ہم نے ان سب کو عطا کیا۔ آیت کے معنی نشانی، آیات جمع ہے نشانیوں کی، اور نہ آ گیا اس میں ضمیر ہے، ضمیر جمع۔ جب کسی چیز پر زیادہ توجہ دلانی ہوتی ہے تو متکلم جو ہے واحد ہوتا ہے، لیکن وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو عطا کی اپنی نشانیاں، فَكَانُوا جبکہ وہ سب تھے، عَنْهَا مُعْرِضِينَ اس کو نظر انداز کرنے والے۔ اور اسی طرح وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ جبکہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ آمنین میں امن چھپا ہوا ہے، امن سکون۔ بیوتن بیت کی جمع ہے، بیت کا مطلب گھر، اور بیوتن اس کی جمع ہے کہ وہ اپنے گھروں میں۔ الجبال یعنی پہاڑ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے جبال۔ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ اخذا کہتے ہیں پکڑنے کو، پا یعنی فا مانے پس، اخذت پکڑ لیا، ہم یعنی ان سب کو پکڑ لیا۔ الصیحہ نے صیحہ کہتے ہیں دھماکے کو، چیخ کو۔ مصبحین صبح ہوتے ہی، صبحہ اس میں چھپا ہوا ہے، صبحہ مطلب صبح، مصبحین صبح ہوتے ہی۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے انہیں پکڑ لیا۔ آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوا فما اغنا عنہم، فما تو نہیں، اغنا یعنی فائدہ پہنچایا ان سب کو، ما کانو جو کچھ انہوں نے، یکسبون کسب کیا تھا، کمایا تھا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا۔ تو اس طرح سے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ چند آیات روزانہ قرآن مجید کی اپنے سامنے رکھیں اور ان آیات میں مصدر کو تلاش کریں، اس کا مصدر کیا ہے، اس میں مصدر کیا ہے، اس مصدر سے ضمیر کے ساتھ جب اس کو جوڑتے ہیں تو کیا کیا معانی بنتے ہیں۔ تو خداوند عالم کے بارے میں، صفات سلبیہ کے بارے میں غور و خوض کریں، قرآن کی آیتوں میں توجہ کریں، اس میں مصدر تلاش کریں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک حدیث کم سے کم کوشش کریں، جیسا کہ آج میں نے کنز العمال کی حدیث پیش کی، کہ اپنے سامنے رکھیں، اس میں غور و خوض کریں، اور اگر چھوٹی حدیث ہے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر 40 احادیث یاد ہو گئیں تو قیامت کے دن پروردگار عالم فقیر اٹھائے گا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کی گواہی دوں گا کہ یہ فقیر ہے اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خداوند عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خداوند عالم امام زمانہ کے اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔